آپ بابا خادم رضوی صاحب سے متاثر تھے یا تحریک لبیک پاکستان سے؟ اتنا بڑا میں نے مجاہد سنے ان آنکھوں نے دیکھا بھی. یہ انہوں نے ثابت کیا ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر جا کے للکار دیا. شیخ اختر صاحب کو جب آپ نے خطاب کہا شیخ اختر انسانوں کی دوڑ سے تو الگ ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جن ہے, ان کو چھکا مارنا وہ تھوڑی ضرورت نہیں ہے. وہ آئے بال بھی سامنے کیونکہ میں اس کو بالکل بال ویسے فٹ بال نظر آ رہا آگے بال ماری میں نے مارا سیدھا کھیل سکتا باہر. پھر مجھے 5 منٹ جو ہے نا گالیاں بڑی جب بھائی گئے جا کے شیشہ توڑ دیا لاکھ وہ بات جو میڈیا نے اٹھا لی. کسی کرکٹر کی روح آپ کے اندر ڈالی جائے, کون سے کرکٹر کی روح آپ ڈلوائیں گے اپنے؟ میں جو پسند کرتا ہوں وہ سچن تندولکر کی روح آ جائے کھیلنا چاہتا ہوں. بھائی واہ, ملک چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں کرکٹر. سرفراز احمد کی نیوز آئی ہے کراچی کا ہوا ہے, وہ ابھی اردو آئی ہے کہ وہ یو کے شفٹ ہو رہے ہیں. یاد رہے تو انہوں نے اپنا کوئی بہترین سمجھا ہوگا, کچھ سوچا ہوگا, اور کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جس سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے یا پھر معاملات ایسے ہوں گے, اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر برداشتہ ہو رہے ہوں گے سسٹم. اگلا کپتان کون ہے پاکستان؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں ناظر علی. کرکٹ سے بنایا دنیا میں نام, پر نبی کی وفا کا جو کر دیا کام. خالد لطیف اب آپ آدمی نہیں رہے کوئی عام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی عزت باپ خالد لطیف صاحب, آپ کی محبت. عمران خان کے بعد کوئی کرکٹر سیاست میں آیا ہے, میں کہہ رہا ہوں بھائی واہ, اگلا پرائم منسٹر خالد لطیف ہے. سر جی یہ تو آپ کی محبت ہے. ہم تو کریں گے سپورٹ کیونکہ ہم آپ کی انٹینشن کو بھی جانتے ہیں, ہم آپ کی نیت کو بھی جانتے ہیں. ظاہر ہے لوگ تو نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں, ہم بہت قریبی ہیں تو ہم جانتے ہیں. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ خالد بھائی کو محبت سے میں نے کہا ہے کہ آپ آئے اور آپ بتائیں اپنا جو سیاسی کیریئر شروع کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. آپ سیاسی کیریئر کس طرح سٹارٹ ہوا؟ وہ اس طرح سٹارٹ ہوا ہے کہ تحریک لبیک کی جو وفد ہے, کراچی کے جو امیر ہیں اور جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ ڈھونڈتے ہوئے مجھے آئے اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ تحریک لبیک کی جانب سے. کیا آفر کی؟ یہ آفر کی نہیں, یہاں پہ یہ نہیں چلتا نا, وہاں پہ یہ نہیں چلتا, اور یہاں تو آپ کو پتا ہے ایسی بات ہے ہی نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے. تو این اے کا ٹکٹ بھی لائے تھے اور پی ایس کا ٹکٹ بھی لائے تھے. اچھا, نیشنل اسمبلی کا بھی تھا, قومی اسمبلی؟ جی بالکل, دونوں ٹکٹ تھے صوبائی اسمبلی کے. تو میں نے ان سے میری بات ہوئی, میں نے کہا میں مجھے سوچنے کا ٹائم دے. ایک دن سوچا, 2 دن کا ٹائم تھا, ایک دن سوچ کے بڑوں سے بات کی اپنے. تو انہوں نے کہا اچھے کام کے لیے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, فیصلہ ہو گیا. تو پھر میں نے ان سے دوبارہ جب ملاقات ان کو بلایا تو وہ آئے. ان کو یہ کہا کہ آپ کی مرضی ہے کہ جس پہ آپ مجھے لڑانا چاہیں, جہاں سے بھی لڑانا چاہیں. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ پی ایس لڑاتے ہیں الیکشن انہیں. تو اپنے پاس سے کوئی یہ پی ایس غالباً ملیر لگتا ہے, ملیر پورا ملیر کا ایریا لگتا ہے. یہ ملیر کا لگتا ہے, کھوکھرا پار, جنا اسکوائر, یہ سارا ایریا, یہ سارا اس میں آتا ہے. ملیر 15, قائد آباد, قذافی ٹاؤن, جعفر تیار, یہ ساری ملیر منڈی بھی آپ کے انڈر آ جائے گی. بالکل ملیر منڈی بھی آ رہی ہے. ملیر منڈی سے تو میرا بڑا کام ہے, میں اکثر جانور لاتا ہوں, وہاں پہ کٹو کے جانور بھی بڑے اچھے ملتے ہیں. ساتھ چلیں گے لینے, ساتھ چلیں گے. لیکن آپ کے کمپٹیٹر کون ہے؟ پیپلز پارٹی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے. بالکل دونوں ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. نہیں, آپ کی نیتیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے استقامت دے. اچھا, سب سے پہلے مجھے یہی بتائیں, تحریک لبیک پاکستان ہی کیوں, ٹی ایل کے کیوں؟ دیکھیں, میں ظاہر ہے ایک آپ جانتے ہیں میں نیوٹرل سطح کا آدمی ہوں, جس کی جو تعریف ہوتی ہے وہ میں پہنچا دیتا ہوں. تو تحریک لبیک پاکستان ہی کیوں؟ اس کی جیسے آپ نے کہا کہ نیوٹرل آدمی ہے, میں کوئی بہت زیادہ بولوں دیندار آدمی ہوں یا میں کوئی مولوی مفتی ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو تحریک لبیک پاکستان کی جو بات, ایک تو وہ میرے تک آئے, انہوں نے مجھے قائل کیا, مجھ سے بات کی کہ آپ آگے آئیں, آپ لوگوں کے لیے کام کریں, دین کا کام ہم کرتے ہیں, آپ بھی کریں. ان کی سب سے بڑی بات یہ کہ ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, بے شک ہونا بھی نہیں, اور یہ ہر مسلمان کا فرض بھی ہے. لیکن اس میں وہ سب سے آگے کھڑے ہیں. ہماری ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن ہے.
سب سے آگے کھڑے ہیں. تمام مکاتب فکر ایک ہے بالکل. اور اس پہ کوئی کسی کو دو رائے نہیں ہے. جی بھلے کوئی جتنا بھی پریکٹسنگ مسلم ہے ماحول میں ہے یا نہیں ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی ہوئی, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, قمیص, سب ایک پیج پہ ناموس رسالت کے. بے شک ایسا ہی کہ وہاں پہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن, اس چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کا باتوں میں نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہے نکل کے باہر آ جاتے ہیں, ایسی کوئی بات ہو تو نکل کے سامنے آ جاتے ہیں. میں جب ان سے ملا تو جب ملاقات ہوئی سب سے, تو جو ایک ان کے بارے میں ایک تاثر لوگ رکھتے ہیں نا کہ یہ بڑے جذباتی اور یہ لوگ ہیں, تو وہ جذبات جس کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سے جذباتی ہیں, یہ سمجھ لیں کہ تشدد کو پسند کرتے ہیں. تو جب میں ان میں بیٹھا, ان میں ملا, اور میں ایسے ایسے لوگوں سے ملا جو کسی بھی عہدے پر نہیں ہے, تحریک لبیک کے کسی عہدے میں نہیں ہے, اور نہ وہ تحریک لبیک کے کسی مطلب سپورٹر ہیں. اچھا, ان کو وہ لوگ بھی آتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کا جو اصل بات یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتے ہیں نا, وہ ان سے جڑ جاتے ہیں, خود جڑ جاتے ہیں. کیونکہ یہ بات کوئی عام انسان کی یا تحریک لبیک پاکستان کی یا ان کے امیر کی نہیں ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو رسول اللہ کی ہے, ہم بھی تمہیں پیغام دے رہے ہیں اور تم بھی اس بات کو جانتے ہو. تو جب کچھ ایسی معاملہ بنے گا, کوئی ناموس رسالت کے اوپر بات ہوگی, ختم نبوت پہ کوئی انگلی اٹھائے گا, تو ہم کھڑے, ہمارا ساتھ دو. اس میں سارے فرقہ مکتب جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں. تو صرف ایک, کیونکہ سیاست ہے پاکستان میں, الگ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں. سوال آ رہا ہے ذہن میں خالد بھائی, آپ بابا خادم رضوی صاحب سے متاثر تھے یا تحریک لبیک پاکستان سے متاثر تھے؟ میں جو نا میں دیکھیں, میں تو متاثر ہوں رسول اللہ سے. میں تو حضور کی بات کرتا ہوں, وہی بات ہی کرتا ہوں. تو وہ بھی وہی بات کام سے ظاہر ہے, اسی حساب سے میں پوچھ رہا ہوں, وہ بھی وہی بات کرتے ہیں. خادم رضوی صاحب سے میں, سچی بات یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے, ان کے لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ عاشق رسول نہیں. بے شک ایسا ہی ہے. جو بات ہے کہنے کی ڈنکے کی چوٹ پہ, اس میں یہ انہوں نے ثابت کیا کہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر جا کے للکار دیا, للکار دیا. اور اتنا بڑا میں نے مجاہد سنے تھے, ان آنکھوں نے دیکھا بھی. تو بات یہ ہے کہ جو کیا جنازہ, میں یہ جس کو چھپانا پڑ جائے, جنازے کو چھپانا پڑ جائے کہ باہر کے لوگ نہ دیکھ لیں, یہ ڈر خوف کس چیز کا, یہ کیسا ڈر ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی بھی کریں, اور اگر ہم کھڑے ہوں تو پھر ہمیں چھپائے بھی, ہمیں ڈرائے بھی, ہمیں منع بھی نہیں چھپا سکتا. یہ کیسا کلمہ آپ پڑھتے ہیں؟ یہ کلمہ, یہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کو یہ بات بالکل بھی جو ہے نا ان پہ اچھی نہیں لگتی کہ وہ معاملات جو اصل معاملات ہے اس سے ہٹ کے دنیا داری میں نہیں چھپا سکتا کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے اپنی زندگی میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا. ہسپتال چوک, ٹرین اسٹیشن چوک, ایئرپورٹ چوک, مجھے یاد ہے روڈ, کیونکہ وہاں جو مینار پاکستان میں مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے, جو کہ لوگ 10-10, 15-15 کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں, پارکنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سارا نظام چوک ہو گیا تھا. بالکل اس میں ظاہر ہے لوگوں کی ایک ان سے محبت تھی, اور ساری نسبت تو وہیں سے, حکم تو وہیں سے ہے, ساری نسبت وہیں جو ان کے غلام ہیں ان کے معاملات بھی پھر وہیں سے ہوتے ہیں. بات یہ ہے, باقی آپ کو پتا ہے کہ میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں, یہاں تک تو ہم جس چیز کی جو اپریسیشن ہے وہ ہم کرتے ہیں. خالد لطیف ایک ایسا پلیئر جو انگلینڈ کو دھو رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنی ٹیموں کو آپ نے اپنی اوپننگ پیئر سے, آپ اور شرجیری کا جو پیئر چلا تھا, دھویا تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اگر آپ اس کو سنانا چاہیں تو, شعیب اختر صاحب کو جب آپ نے چھکا مارا, کیونکہ شعیب اختر ایک, میں کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کی دوڑ سے تو وہ الگ ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جن ہے, اور وہ بھاگتے آگے جس طریقے سے وہ فاسٹسٹ بالر ہے, ان کو چھکا مارنا, وہ تھوڑی سی اس کی اسٹوری ذرا سنائیے. شعیب بھائی دیکھیں, میں آپ بتاؤں, میں شعیب بھائی کا بہت بڑا فین بھی ہوں, محبت بھی کرتا ہوں. اور نہیں ہے یار, ٹھیک ہے نا, اور وہ موڈی آدمی بھی ہیں. کیا موڈی آدمی بھی ہیں, اور کیا اچھا آدمی. آئی لو یو یار, تو شعیب بھائی آئی لو یو. تو میں نے نا شعیب بھائی, اصل میں 2009 کا ورلڈ کپ تھا T20,
تو میں سائڈ میچوں میں آیا تھا, کیمپ میں تو تھا, مجھے کھلا ہی نہیں رہے تھے, جگہ ہی نہیں بنا رہی تھی, بھائی نہیں کھلا رہے, نہیں میچ میں باہر ادھر باہر. تو مجھے ایک موقع دیا انہوں نے, ایک میچ کا آخری, تو اس میں جی شعیب بھائی آ گئے. شعیب بھائی کی فٹنس بھی دیکھنی تھی سلیکٹر نے, اور شعیب بھائی نے بالنگ بھی کرنی تھی. شعیب بھائی کہ جب مجھے پتا چلا کہ شعیب اختر جو ہے وہ اگینسٹ کھیل رہے, تو میں نے کیا کیا, میں نے پلان بنا لیا. اس سے پہلے میں آسٹریلیا کے خلاف, آسٹریلیا کو ایک جو ہے بڑی زبردست پرفارمنس تھی, بڑی ہائی نام چل رہا تھا, تو 2009 میں پیس بھی ان کے پاس تھا. شعیب اختر کی پیس تو دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور اگر جنہوں نے پورا اسپیڈ بیکی, وہ جو اللہ تعالی نے شعیب اختر کو دیا, شعیب بھائی کو دیا, یہ دنیا میں اور کسی کے پاس شاید نہیں ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا. وہ کیا چیز تھی؟ ایک ایگریشن. دیکھیں 100 پہ اور بھی بالروں نے بال پھینکی نا, 99 تک, ان کا وہ دہشت نہیں تھی جو شعیب اختر کی تھی. یہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے پوری دنیا میں وہ یہی بات کرے گا, اور یہ حقیقت ہے. وہ منہ پہ مار دیتے, بال جیسے رائز ہو کے 1 باؤنس چوکا ہو رہا ہے, یہ اتنی پیس تو مطلب دیکھیں اللہ کا شاہکار ہے نا, یہ اللہ کا شاہکار ہے. تو پاکستان کے حصے میں آیا تو شعیب اختر آئے. شعیب اختر نے جب بال, میں نے پلان بنایا ہوا تھا, خرم منظور میرے ساتھ کھیل رہا تھا نان اسٹرائکر, انہوں نے خرم نے اسٹرائک کی, پہلا بال کیا, بال خرم نے چھوڑا, کامران اکمل جو ہے ان کے اوپر سے گیا 1 باؤنس چوکا. دوسری بال کی, پھر خرم نے چھوڑا, پھر گئی, جیسے رائز ہوتے نا ایئر میں ویسے جاتی ہے بال, اوپر گئی, پھر 1 باؤنس چوکا. اسپیڈ آپ اندازہ لگا لیں, ڈیڈ وکٹوں پہ اتنی تیز بال کرنا. میں نے بال کا آئیڈیا لگا لیا, اسپیڈ کا آئیڈیا لگا لیا کہ اتنی تیز تو بال آنی ہے. میں آ گیا اسٹرائک پہ اگلے اوور میں. میں نے پہلی بال انہوں نے کی آگے, میں نے ماری, 1 باؤنس چوکا ہو گیا. دوسری کی پل مارا, چوکا ہو گیا. غصہ آنا شروع ہو گیا شعیب بھائی, 2 بالوں پہ 2 چوکا, غصہ آنا شروع ہو گیا. تیسری سلور 1 کی میں نے ایسے روکی, وہ کور میں چوکا ہو گیا. شعیب بھائی غصے میں آئے. ابھی بتا رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں. اگلا بال آگے بہت تیز بال کیا, میں نے صرف بال پھینکی اور میں نے روک لی. میرے پاس آئے ماں بہن سب گالیاں ساری. تو میں شعیب اختر کو بڑا پیار کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہوں, تو میں نے جواب نہیں دیا. ایز اے سینئر اتنے محبت کرنا کسی کے ساتھ, اچھا میں سب سے ہی کرتا ہوں, جتنے ہمارے سینئر ہیں میں سب سے ہی کرتا ہوں. تو میں گیا جوتے کے پاس ایسے مارنا شروع کر دیا بلہ, کیوں مجھے خود بھی غصہ آتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا اب سامنے وہ جو آئیڈیل ہو, جو جس کو بارے میں ہم دیکھنے کے لیے سب چیزیں چھوڑ دے, شعیب بھائی بالنگ کر رہا, شعیب اختر بالنگ کر رہا. تو جب میں گیا وہ غصے میں اور غصے میں, تو شاہد یوسف میرے ساتھ کھیلا تھا. شاہد یوسف کو جاؤ, اس کو جا کے 10 دے پنجابی میں بولا کہ میں بیمر مار دوں گا اس کو. تو وہ آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگلی بال آئے, بیمر ماری مجھے, ایسے آئی یہاں ادھر میری وقت, میں نے بس بلہ گیا ایسے لگی, پھر چوکا. پیس بھی تو اتنی تھی نا, پھر چوکا ہو گیا. پھر مجھے 5 منٹ جو ہے نا گالیاں بڑی. اچھا مجھے غصہ نہ آئے, جب تم کسی سے پیار کرتے ہو اس کی ہر چیز بھول جاتے ہو. اگلی بال گئے, وہ آئے بال کی سامنے, کیونکہ میں اس وقت بالکل بال ویسا فٹ بال نظر آ رہا, آگے بال ماری, میں نے مارا سیدھا اسکرین پہ چھکا بس. پھر جو شعیب بھائی نے جو گالیاں دی نا, اور میں پھر ادھر جاؤں, وہاں سے واپس آؤں, پھر اور چلا جاؤں. اب شعیب بھائی کو غصہ, بہت غصہ. شعیب بھائی باہر گئے جا کے, ابھی تک اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے سائڈ میچ میں جو ہے نا اب ٹیم اناؤنس ہونی تھی. شعیب بھائی گئے جا کے شیشہ توڑ دیا, لات ماری, بس وہ بات جو میڈیا نے اٹھا لی. تو وہ پھر وہ ایسے بنی کہ وہ میں بھی ہائی لائٹ ہو گیا. کون سا توڑا تھا؟ گیٹ کا جو شیشہ گیا نا مین اسٹیڈیم کا, اس کو لات ماری, غصے میں وہ ٹوٹ گیا. تو بس وہ پھر بات بن گئی, نیوز بھی چلی, بہت کچھ ہوا. تو وہ پھر میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا, بالکل قریب آ کے پھر وہ نہیں لے کر گئے جو ٹیم مینجمنٹ تھی. وہاں سے جو ہے نا بہت وہ چلا. لیکن کیا پھر کچھ عرصے کے بعد شعیب بھائی جب نیٹ پہ بال کرتے نا, کوئی نہیں کھیلتا تھا پاکستان ٹیم میں, جتنے بھی بڑے, یہ بات میں نے سنی ہے, کوئی نہیں کھیلتا تھا نیٹ پہ. وہ لوگ باہر جا کے ناکنگ کر رہے ہوتے تھے جب شعیب اختر بالنگ کراتے تھے. بالکل دیکھیں انجری ہو سکتی ہے نا, پیس اتنا ہے, ذرا سی ماری لگ گئی تو آپ انجری, تو پلیئر سارے بچتے تھے. مجھے نا میں کیمپ میں گیا تو جیف لاسن تھا جو کوچ تھا, میں نا مجھے بیٹنگ نہیں کرا رہے نیٹ پہ. میں کھڑا ہوں 5 دن ہو گئے, میں گیا, میں نے کہا مجھے بیٹنگ کیوں نہیں کرا رہے. ایک دم سے بولا تم بیٹنگ کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا, کہہ رہے کل صبح شعیب اختر بالنگ کرے گا, تم بیٹنگ کرو گے. میں نے کہا ہاں میں کروں گا. شعیب بھائی کے پھر ٹرائل تھے, فٹنس ٹیسٹ تھی شعیب بھائی کی. اچھا میں نے تو ہاں کر دی,
میں چلا گیا, میں سو رہا ہوں, صبح نا وہ بھاگ رہے جو نیشنل اکیڈمی کے ہمارے لوگ ہیں نا, بڑے پیارے لوگ ہیں جو ہمیں ہیلی کاپٹر دوڑ مجھے بولا شعیب بھائی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو. میں کہا مجھے کیوں ڈھونڈ رہے؟ تو پتا چلا جی شعیب بھائی آ گئے جی. بولا کدھر ہے تو, چل 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 میرے ساتھ. مجھے ہاں مجھے اپنے ساتھ بٹھایا, ناشتہ کرایا, اور ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ یار میں نے جونیئر کا بڑا خیال بھی رکھتے, تو مجھے ساتھ ناشتہ کر. میں دیکھ رہا ہوں یار شعیب اختر کو بھی, کیونکہ میں اس میچ کے بعد تو ملاقات نہیں ہوئی, غصے میں تو چلے گئے تھے. پھر مجھے خود ہی بولا یار تو اس دن بہت تو نے بلا کھولا, مجھے مارا, مجھے غصہ آ گیا تھا. مطلب اپنا ایک اظہار انہوں نے پیار کر دیا کہ یار وہ جو میں نے کیا اس کا, اس کو کھول کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنی بہت ہے کہ انہوں نے مجھے پیار کیا. مجھے بولا چل چل, مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے نیٹ کے اوپر. مجھے بولا جب میں باؤنسر ماروں گا نا تیرے کو بتا دوں گا. اچھا, کیونکہ نیٹ کے اوپر گرین پیچ تھا, گرین پچ دیکھی, گرین پچ پہ بال سیم لگتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, انجری. شعیب بھائی کو کھیلنا آسان بات نہیں. تو مجھے بولا میں بتا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. 4 بالیں لی, پھر مجھے 10 اوور کرائے. مجھے کہتے ہیں مار, پرانی بال لی, ریورس سوئنگ لی. میں کہا میں نہیں مار رہا. کہہ رہے نہیں مار. میں کہا چلے ٹھیک ہے. وہ یارکر مارے انہوں نے, میں نے موج اٹھا, پھر دوسری ماری, پھر مجھے کھڑے ہو کے ایسے کر کے دیکھا. میں کہا خود تو کہہ رہے ہو مار رہے. کہہ رہا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ بھی پھر ہو گیا. تو ایک طرف لوگوں کو یہ یاد ہے نا کہ کیونکہ یہ والی بات نہیں پتا کہ انہوں نے بعد میں مجھے بڑا پیار بھی کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہیں کہ ہم, یہ ہمارا بھی فرض ہے, جو اگر ہم سے بھی کسی جونیئر کو ایک ایسی چیز ہے تو بعد میں جب ان کو ہم پیار کر دیں یا کچھ کر دیں تو یہ وہ یاد نہیں رکھتے, تو ہم تو یاد رکھتے ہیں. تو مجھے بڑا پیار بھی کیا, میرے ساتھ ناشتہ بھی کیا, یہ کھا, بہت مزہ آیا. لیکن جو پچ کے اوپر ہوا وہ تو مجھے کافی نے بولا تم بھی بلہ کیوں کر دیتے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں بھائی. واہ واہ, یہ اپ برنگنگ ہے, یہ اپ برنگنگ ہے. اور یہ آپ کے سامنے لیجنڈ ہے, کرکٹر کھڑا ہے جن کو بچپن سے دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شعیب اختر سے پاکستان پہچانا جاتا ہے. بالکل بالکل. شعیب اختر وہ ہے بھائی, کیا بات ہے. اچھا اگلا کپتان کون ہے پاکستان کا؟ پتہ نہیں. پتہ نہیں بھائی. بات یہ ہے کہ بابر اعظم ہٹے, شاہین شاہ افریدی آئے, اور شاہین شاہ افریدی بھی ایک ہار کا تسلسل چل رہا ہے. انفارچونیٹ ہے, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں پرفارم کروائے, کیونکہ سارا کپتان میں تو ملبہ آتا ہے. تو اب ایک بات ہے, آپ کے نزدیک کون ہے بھائی تیسرا؟ ہارنے پہ ہی ہٹایا جائے گا. دیکھیں نا, کیا بابر کو صحیح ہٹایا تھا؟ دیکھیں بات یہ, ٹیم تو وہی کھیل رہی ہے نا, ٹیم تو وہی کھیل رہی ہے. کیپٹن کا ہٹانا نہ ہٹانا, کیپٹنسی بھی دیکھی جاتی ہے کس میں کتنی اسکلز ہیں, کیپٹن کو بھی دیکھا جاتا ہے. ابھی جیسے شاہین کو بنایا ہے, ینگ کیپٹن ہے, ینگ بالر ہے, اگریسو بالر ہے, پاکستان کا ایسڈ ہے. اب ایک موقع دیا ہے, ٹیم ہار گئی. ابھی اچھا یہ تسلسل جو ہے پہلے سے چلتا آ رہا ہے, تو میرے خیال میں اس کو موقع بھی تھوڑا سا اور دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے, تاکہ وہ ایک ٹیم کو بیلنس کر سکے, اس کو بھی پتا چلے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. جیسے بابر اعظم تھا, بابر نے تو خود چھوڑ دی نا, ریزائن کر دیا. لیکن اس سے پریشر کریٹ ہوا نا. پریشر کریٹ کیوں نہیں ہوتا؟ پریشر ہوتا ہے. پاکستان ٹیم کے جتنے پلیئر ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ہر وقت ان پہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے. یہ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں, لٹکتا خنجر, بس کسی پہ بھی گر سکتا ہے. تو یہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ ایسے. آپ کے حساب سے بابر کو کپتانی سے ہٹانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جو اصل بات ہے کہ جی بابر اعظم نے ریزائن کیا ہے, ایسا ہی ہے نا. اس کو یہ بھی تو سمجھا سکتے, یہ بھی ہو سکتا ہے ریزائن واپس لیں. ہاں یہ بورڈ کا کام تھا. بورڈ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, بورڈ نے فین سپورٹ کر رہے ہیں, پورا نیشن سپورٹ کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. ایک ورلڈ کپ خراب ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے نا, 93 میں بھی تو خان صاحب تھے, نہیں جیتے. 97 میں بھی تھے, نہیں جیتے. اپنا 83 میں, 87 میں والا تھا جی, پھر 92 میں جیتے تھے. پہلا ورلڈ کپ تھا آئی گیس. دیکھیں اصل میں نا بورڈ, ظاہر سی بات ہے, بورڈ مائی باپ ہے. بورڈ نے جو بولا, بورڈ نے جو سمجھا وہ کیا, اور پلیئروں کو بات ماننی پڑتی ہے. تو باقی آگے جا کے بابر اعظم بھی ادھر ہی ہے اور ٹیم بھی ادھر ہی ہے. وہ بہتر سمجھیں گے تو واپس لے آئیں گے, کیونکہ یہ سارے معاملات بورڈ جو ہیں ابھی بھی بہت کچھ ملبہ گرے گا. ٹیم ہاری ہے تو کافی پلیئروں پہ مینجمنٹ پہ گرے گا. پاکستان کی عوام ہم ہار نہیں دیکھ سکتی, اور یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ہارنا نہیں چاہیے. بار بار میں یہ بات کہتا ہوں خالد بھائی کہ ٹیم کو اصل سپورٹ ہی تب چاہیے ہوتی ہے جب وہ ہارتی ہے. بالکل, یہ کیا بات ہوئی ہے, یہ تو ہر منافق تالی بجاتا ہے. بالکل ایسے ہی جب جیت ہوتی ہے, لیکن سپورٹ ہی ہار میں ہوتی ہے بھائی. اس اگر سپورٹ کرے, اگین شاہین شاہ افریدی آپ کو ہماری سپورٹ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ایک بہت اچھے آدمی ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے.
ایک اچھی بڑی جیت آپ کی ساری چیزوں کو کور کر دے گی انشاءاللہ۔ لیکن اچھا اب بات یہ ہے کہ سر لیکن کیپیبلٹی جو میں دیکھ رہا ہوں رضوان میں بھی آئی گیس ان فیوچر کپتان بننے کی تو ہے. بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. رضوان بہت زبردست پلیئر ہے. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان اس کو کسی نمبر پہ بھی کھلائیں وہ پرفارمنس کر کے دیتا ہے. ایسے پلیئر جو ہے نا وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. رضوان تو پاکستان کے اس وقت سپر اسٹار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پرفارمنس کرتا ہے، آپ کو دیتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کو خراب کرنے کی ضرورت کیا نہیں ہے. تقویٰ ہے بھائی رضوان، خدا کی قسم بہت دل سے خوشی ہوتی ہے. بے شک اللہ اسے خوش رکھے اور اینی ٹائم اللہ کا رسول اس کی زبان پہ ہوتا ہے. اور وہ بندہ واقعی دنیا کو 3 طلاقیں دیا ہوا ہے. اور نہیں اچھی بات ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہوں گے جو کہ کپتان ان فیوچر بن سکتے ہیں، لیکن جو بھی بنے پاکستان کے لیے بہتر ہو. شادیوں کا سیزن ہے خالد بھائی، ابھی تازی اڑتی آئی ہے. شعیب ملک نے بھی شادی کر لی ہے. ثانیہ مرزا کیا آئی ہٹا دے ثنا، ثانیہ سے آئی ہٹائیں گے تو ثنا ہو جائے گا. ثنا وہ ایکٹریسز ہیں، ان سے شادی کر لی ہے. عمیر جسوال ہمارے بھی دوست ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا کبھی کوئی اس طریقے کی، مجھے بھی خود نیوز میں ابھی پتا چل رہا ہے. اور شعیب ملک کی بھی نیوز باہر نہیں آئی، اچانک شادی کی آ گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے اب ثانیہ مرزا پہ بھی کرٹیسزم انڈینز کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھ لیا کر کے اور یہ ہے وہ ہے، یہ نتیجہ ملا ہے، اس طریقے کا کچھ نیوزز آ رہی ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا ساری سچویشن کے بارے میں کیا؟ دیکھیں یہ پرسنل ایک وہ چیز ہے، ان کی پرسنل ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، ہم صرف اگر پرسنل بات کو کیا کریں، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی معاملات عجیب و غریب معاملات ہو. ایسا اب اندر کی بات تو وہ لوگ ہی جانتے ہیں جن کا وہ معاملہ تو ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لے رہنا یا نہیں رہنا. بہرحال شعیب ملک سے جتنی بھی میری ملاقات رہی، ساتھ رہا، تو وہ بڑے نائس آدمی ہیں، بہت زبردست بندے ہیں، بہت ہی کیئرنگ آدمی ہیں. تو پتہ نہیں کیوں ہوا یہ بات، تو اصل وہی نکالیں گے. اور یہ ایک دو ملک ہفتے کے پاکستان انڈیا میں ہم جب اس طرح کی کوئی چیز، جب شادی ہوئی تھی بڑی کیا روز کا کیا معاملات تھے، محسن حسن خان رینا روائے کی، تو لوگوں کو موقع ملتا ہے. تو اس سے نا یہ چیز میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، دونوں کے لیے بھی اور ملکوں کے لیے بھی. ملکوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے نا، لوگ نفرت آ جاتی ہے. تو اور ان دونوں کے لیے تو ویسے ہی ایک اتنا اچھا رشتہ ختم ہو جائے. اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ طلاق کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہ جائز چیز ہے جو اللہ ناپسندیدہ ہے، جو اللہ کے نزدیک ناپسند. اب یہ یہاں تک کیوں پہنچا یہ تو وہی جانتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی. اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو وہ ملک چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں کرکٹرز. سرفراز احمد کی نیوز آئی ہے. سرفراز انتہائی کراچی کب ہوا ہے، وہ ابھی اڑتی آئی ہے کہ وہ یو کے شفٹ ہو رہے ہیں. اور محمد عامر کی تھوڑے ٹائم پہلے آئی تھی کہ بھائی وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں. یہ اچھے بڑے نام سارے جا رہے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب صحیح ہے ڈیسیژن، یا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ نیوز ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اور اگر جا بھی رہے تو انہوں نے اپنا کوئی بہتری کچھ سمجھا ہوگا، کچھ سوچا ہوگا، اور کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جس سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، یا پھر معاملات ایسے ہوں گے. اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر دل برداشتہ ہو رہے ہوں گے سسٹم سے. تو اس سسٹم کو جو پاکستان میں اس وقت ماحول ہے اور جس طرح پاکستان کے حالات ہو گئے، آپ نے کبھی سوچا کہ یار جب کھیل رہے تھے مجھے بہت دفعہ مجھے آفرز بھی تھی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہاں کہ بھائی یہاں پہ آ جاؤ، شفٹ ہو جاؤ. اور مجھے بڑے ہمارے دوست بولتے تھے آ جاؤ. تو میرے پہ جب یہ کیس ویس بنے تھے نا تو انہوں نے مجھے بڑا لان تان بھی کی کہ بس یہی ہوتا ہے یہاں پہ، یہی ہوتا ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کہ ادھر ہی رہنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں رہیں گے، یہیں پہ سب چیزیں کریں گے. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا نا، انشاءاللہ جائیں گے. ادھر ہی کی مٹی ہے، ادھر ہی رہنی چاہیے. کیا بات ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے. بلکہ اگر سیفی صاحب بھی جانا چاہ رہے ہیں اور اگر وہ بہتر فیوچر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا جو بھی ان کا، ہم تو ان پہ بھی ان کو بیک کریں گے، کیونکہ ہجرت میں برکت ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ پاکستان سے جا رہے ہیں، پاکستان ان سے تھوڑی جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بندہ واقعی پیٹریوٹک ہے. اور اتنا میں جتنا ان کو جانتا ہوں، اس بندے میں پاکستان کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
اور سیم گوز فار محمد عامر ایز ویل. اچھا آپ اگر کسی کرکٹر کی روح آپ کے اندر ڈالی جائے کون سے کرکٹر کی روح آپ ڈلوائیں گے اپنے؟ ویسے تو ڈل نہیں سکتی. ایک بات ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیے میں فین ہوں, بڑے لوگوں کا فین ہوں, بہت لوگوں کا فین ہوں, تو روح تو نہیں ڈل سکتی. نہیں جیسے آپ مجھے بولیں یار کوئی اور یوٹیوبر سے اپنے آپ کو چینج کرو تو شاید میں بتا دوں, ایسے آپ کو اگر ایسا ہو تو پھر میں کرس گیل سے. نہیں وہ بھی کیا بات ہے, بڑا ہے بھائی جن. لیکن میں جو پسند کرتا ہوں وہ سچن ٹنڈولکر کو پسند کرتا ہوں. سچن ٹنڈولکر کی روح آ کیسا جائے, کھیلنا چاہتا تھا بھائی واہ, روح آ جائے. کرکٹ کی بات ہے تو کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, پلئنگ کی بات ہو رہی یہ ہے. جو انڈین ٹیم ہے نا, انڈیا کی ٹیم میں جتنے بھی ابھی ینگسٹر آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے اوپر پیچھے ہاتھ انہیں کا ہے, سچن صاحب کا. یس, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سچن ٹنڈولکر نے ریورس سوئنگ کھیلی, سچن ٹنڈولکر نے بالرز کی بلاؤں کو کھیلا ہے. جس نے وسیم اکرم وقار یونس یعنی کہ وسیم بھائی وقار بھائی کی بالوں کو کھیلا, ریورس سوئنگ کو کھیلا اور رن بنا دیے نا, وہ پھر پلیئر ہی ہے نا. اور سچن ٹنڈولکر کو تو وہ تو گاڈ مانتے ہیں, اور ایسا نہیں مانتے, کوئی بات ہے. وہ جب بیٹنگ سچن ٹنڈولکر بیٹنگ کرتے تھے تو ایسا لگتا ہے بڑی آسان ہے, بہت آسان, لٹل ماسٹر. یس, کیا بات ہے. اب کھیلے ہیں نا ان کے ساتھ؟ نہیں میں نہیں کھیلا, ہم سے پہلے ہی کچھ, اب میں انڈر 19 کھیلتا ریٹائر ہوا. ہم سے پہلے آپ یوں کہہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے. ایک بیٹنگ کا رول ماڈل ہوتا ہے نا, آپ کیا نہیں وہ تاثر آپ نے وہ دیکھا نا, ان لائف. نہیں ہم تو ایسا نہیں چاہتے, کسی کے لیے ایسا نہیں چاہتے, کسی کے لیے نہیں, اللہ انہیں زندگی دے, وہ بہت بڑا انٹرٹینر ہے انڈیا کا. اور اس چیز کو بھائی میرے مذاق کو مذاق رکھ کے دیا کرو, ایک مذاق کر رہے, چھوٹے موٹے چٹکلے مار رہے. میں ہمیشہ آپ کو پکڑتا ہوں لیکن آپ کو کاٹ دیتی ہے, کاٹنا نہیں ہے. نہیں بالکل کوئی نہیں کاٹے گا, بالکل سیدھا جائے گا. اصل میں لوگوں کی دیکھیں مذاق کرنا اور اڑانے میں فرق ہے. میں صرف مذاق کرنے والا ہوں, اور سچن ٹنڈولکر کی ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے جو میں بھی کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس ٹائم ایران پاکستان کانفلکٹ بھی ہو رہی ہے, ایران بھی مار رہا ہے, پاکستان بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے. اس چیز پہ آپ کیا میسج دیں گے کہ پاکستان کے ایٹ لیسٹ شیعہ سنی کمیونٹی کو کہ یہ بڑے بڑے ملکوں کے معاملات میں وہ نہ سر اٹھائے, اس چیز پہ آپ کیا لب کشائی کریں؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ جو ابھی بیچ میں مسئلہ بنا تھا کہ پاکستان نے بھی جوابی حملہ کیا, وہاں سے پہل ہوئی, اور یہ صلح ہو گئی ہے, سنا ہو گئی, یہ مسئلہ ختم ہو گیا. پہلے ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ سنی جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس لیے ختم کر دینا چاہیے, میں ایسا سوچتا ہوں. دیکھیں جو رسول اللہ کے غلام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو ان کی آل ہے وہ اس کے بھی غلام ہے. تو اہل تشیع ہو یا سنی حضرات ہو, سب ان کے غلام ہیں. تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس چیز سے باہر آ کے اس معاملے کو ختم کر دیں. یہ علماء کا کام ہوتا ہے, یہ علماء ہمارے, اچھا علماء جو ہیں وہ سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی کانفرنس ہوگی, کچھ ہوگی تو ساتھ بیٹھ جائیں گے. ہاں, اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہ ایسا معاملہ ہو جائے گا, لڑکے جو ہماری لوگ جو ہیں وہ آپس میں جو ہے نفرت, علماء کام بھی کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں, ابھی کام کر رہے ہیں. تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. جو مولا علی کے غلام ہے, جو حضرت امام حسین کے غلام ہے, واہ ٹھیک ہے, جو مولا عباس کے غلام ہے بھائی واہ, تو وہ کن کے ہیں؟ وہ حضور کے ہیں. واہ, اور جو نسبت وہی انہی کے ہیں, انہی سے ہیں, انہی سے ہیں. کیا بات. تو آپ یہ دیکھیں کہ غلام تو سب انہی کے ہیں, وہی بادشاہ ہیں, وہی مالک ہیں. واہ, تو بس اس کو دیکھیں اور حقوق العباد سے دور نہ جائیں, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہیں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق العباد تمہیں معافی لینی پڑے گی. تو آپ اس سے بچیں, اپنے آپ کو اچھا کریں, اپنے اندر کو صاف کریں, معاشرے کو اچھا کریں, اور اپنے رب کی طرف تعلق جوڑ لیں. اسی میں بچت ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. آخر رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بھائی واہ, ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. میں نے ابھی آپ کو بولا نا خالد بھائی کہ ہماری جو فلو ہو سکتی ہے وہ بھی رسول اللہ کی ہی نام پہ ہو سکتی ہے. بے شک, یہ جو ہم سب ایک پیج پہ آ سکتے ہیں, بالکل, تو معیار وہی ہے. ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. اچھا, ایک اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. محمد حارث, ابھی انہوں نے ایک پوسٹ ڈالی جس پہ وہ بی پی ایل کو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ پہ جانا کے لیے گئے, فلائی ہوئے, اور
पीसीबी ने एनओसी देने का कहा था, फिर नहीं दिया, और उसके बाद उन्हें वापस बुलवा लिया, और वो कह रहे हैं कि मेरे खर्चात भी मेरे कुछ भी नहीं उठाए गए, और इस तरीके की कोई बात की है, उस पर कुछ कमेंट करेंगे? देखिए, ये तो अगर पीसीबी ने बुलाया है और इनको, वैसे तो हारिस को चाहिए था कि एनओसी लेके जाते, एनओसी का वेट करते फिर जाते, क्योंकि जब सबको पता है कि एनओसी के बगैर आप नहीं खेल सकते, तो आप उससे पहले अगर रोड है तो ये आपकी थोड़ी गलती है। और अगर बोर्ड ने बोला कि आप चले जाएं तो फिर आपको पता है वो बोर्ड से बात करें कि ये क्या, अभी आप मेरे अखराजात दें, आपने जब फैसला कर दिया तो बोर्ड जो है वो दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। बात कर लें, बात करेंगे तो जरूर उनको लुक आफ्टर करेंगे। और ऐसी बातों को जो है ना वो प्लेयरों को, क्योंकि देखें बोर्ड प्लेयर से हैं, प्लेयर बोर्ड से हैं, तो ये मामला चलते रहते हैं, हल हो जाते हैं, लेकिन क्या अच्छा रहना चाहिए। होते हैं। आप जब खेल रहे थे तो आप भी गिला कुछ करते थे कि यार ये चीज हुई है और इस चीज को प्लीज सही करें, और ये है वो है? मेरा तो कभी मैं जब खेल रहा था ना, जब तक खेलता रहा टीम में, ज्यादा बोर्ड से ज्यादा वो एनओसी मांगी, दे दी जहां जाना है वो, लेकिन लेके जाता था, ऐसे नहीं करी, लेके जाता था, सारा काम अपना कंप्लीट करके फिर जाता था। तो ये देखे ना, अगर मुझे और आपने जाना है, हम बोले टिकट आ जाएगा, टिकट हमारे हाथ में नहीं है, एयरपोर्ट जाएंगे तो हमें चलने थोड़ी देंगे। इसी तरह क्रिकेट का बीपीएल खेलने जा रहे हो या आप कोई भी दुनिया के लिए खेलने जा रहे हो, आपके पास एनओसी आप नहीं खेल सकते, ठीक है ना। और वो जो बोर्ड है वो भी इस चीज का पाबंद है, वो आपको नहीं खिलाएगा। तो ये मुआहदे हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं बोर्डों के, तो ये चीजों की वजह से ना प्लेयरों को समझना चाहिए। और इसी वजह से प्लेयर नाराज होकर हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा एक ऐसा जो यंग टैलेंट है ना वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान में फुकदान भी आ सकता है। अच्छा, बिल्कुल आ सकता है। यही तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे सैफी भाई और ये जब ये जा रहे हैं तो आपको पता है, आपको अमेरिका कितने लोग गए, कितने हमारे यंगस्टर गए, अपॉर्चुनिटी वो निकल गए। आजिब हसन मेरा ख्याल है, और सब चले गए, और बहुत सारे लोग बहुत गए हैं। समी असलम गया, हमाद आजम गया, और बहुत सारे प्लेयर चले गए, बहुत लोग शिफ्ट हो गए। तो ये तो बोर्ड को देखना, दिल बर्दाश्त हो जाता है। ये तो बोर्ड को चाहिए कि वो प्यार करे, सबको देखे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ऐसी प्लान्स बनाए। अभी तो बोर्ड का नहीं पता चल रहा ना, चेयरमैन चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इससे भी फर्क पड़ता है। आपके हिसाब से सबसे अच्छा पाकिस्तान का पीसीबी का चेयरमैन कौन रहा? मेरे हिसाब से सबसे जिसने बहुत काम कराया वो जनरल तौकीर ज़ैद। जनरल तौकीर ज़ैद, उस वक्त मेरी स्टार्टिंग थी, मैं अंडर 17 खेल रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के जितने ग्राउंड बनाए, डेवलपमेंट्स की, एकेडमियां बनाई, पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को जितने लाड प्यार से उन्होंने रखा, हमने पैसों के हिसाब से हर तरह से। अच्छा, हाँ, बड़े लाड से रखा। आखिरी मैच फीस क्या थी याद है? आखिरी जो मैच खेला था महल में 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, सही है। तो उन्होंने बड़ा प्यार, क्योंकि मैं उस वक्त अंडर 17 में था, तो मैं देख रहा था हमारे सीनियर प्लेयर बड़े खुश थे, सब खुश थे, डेवलपमेंट बहुत थी, क्रिकेट की सारी चीजें हैं। तो अब जो है वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपका फेवरेट ग्राउंड बता दीजिएगा पाकिस्तान का सबसे अच्छा। पाकिस्तान का सबसे, क्योंकि पिंडी के हवाले से बोला जाता है कि यार पिंडी जो है वो बड़ी पिच उसकी कंट्रोवर्शियल है, और क्या है पता नहीं, मैं तो जब भी खेला पिंडी सही है, जबरदस्त है। मैं तो परफॉर्मेंस वहां किया, डबल सेंचुरी बनाते हैं, बॉल ऊपर आता है, तेज बॉलिंग करते हैं, फास्ट ट्रैक है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि कराची और लाहौर जो है ना, कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम बहुत मजे के ग्राउंड है। इनमें बॉलिंग पिच कौन सी है, कराची वाली है? आप याद रखें, बॉलिंग पिच और ये बैटिंग पिच जो ना, ये क्यूरेटर के हाथ में होती है। क्रिएटर कौन? ये जो पिच बनाते हैं, अच्छा, इनके हाथ में। इनसे बोले बॉलिंग पिच बना दे, वो बॉलिंग पिच बना देंगे, उनसे बोले बैटिंग पिच बना दे, बैटिंग पिच बन जाएगी। ये मिट्टी ये तो उनके हाथ में है। नहीं, ये तो नंदीपुर से आती है, पाकिस्तान से आती है। पाकिस्तान से? हाँ, ये जो पाकिस्तान की जी। और जो ये जब दूसरी इंडिया, उनके हर मुल्क में अपनी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे मट्टी खास मट्टी है, ये खास मट्टी है। हमारे यहाँ नंदीपुर से निकलती है, तो इसी तरह हर मुल्क में उनकी अपनी जगह है, वो मट्टी निकलती है, उससे पिच बनती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा छक्का जो आपने मारा और जब सबसे सेटिस्फेक्शन आई हो कि भाई ये बड़ा जबरदस्त छक्का है, फेवरेट छक्का आपका? वैसे तो बहुत है, शुएब अख्तर वाला ही के अलावा। ऐसे भी शुएब भाई वाला तो वो तो गेम चेंजिंग था ना, वो तो गेम चेंजिंग था। तो बहुत है, लेकिन 2 छक्के ऐसे, एक मैंने लेकिन वो भी मखलूक है, मानना नहीं चाहिए। एक मैंने मारा, क्लार्क को मारा था वर्ल्ड कप में, माइकल क्लार्क को, स्पिनर। हाँ, उसको मारा था, वो स्टेडियम की छत पे लग के बाहर चला गया था, वहां पे बारबेडोस था आई थिंक।
اچھا باہر چلا گیا اسٹیڈیم کے باہر چلے گئے تھے. اور ایک میں نے مارا شارجہ میں جو بالکل سامنے سے کراس کر کے باہر پارکنگ میں گیا. اور ویسے اس طرح بہت آگے مجھ سے مارا. بال جو ہے کاؤنٹ ہوتے ہیں. بال باہر جب جاتی ہے تو لے کے آتے ہیں یا دوسری آ جاتی ہے. یہ دوسری کرو بھائی, دوسری آ جاتی ہے لے کے آتے ہیں. وہ تو پبلک لے جاتی ہے, پبلک کر دیتی ہے. نہیں لاتے, پکی بات ہے. اچھا یار ویسے ایک بات ہے خالد بھائی, جو اسٹیڈیم سے باہر چھکا ہے اس کے 10 رن ہوئے. یہ بھی تو کرکٹ آگے جا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح چینجنگ بھائی آپ یہ دیکھیں میٹر کے حساب سے جو ہے وہ رن ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے. نہیں یہ تو حسن خراب ہو جائے گا. یار حسن کیا خراب ہو جائے گا. خالد لطیف نے ایک گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا, باقی نہیں پھینک پا رہے. نہیں اور بھی لوگ ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے شاہد بھائی نے پھینکا, شاہد بھائی پھینکتے ہیں, شاہد بھائی نے پھینکا. بڑے پلیئر جاتے ہیں, یہ تو ایبلٹی کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو سب سے پہلے انویٹیشن جو دیا تھا, جو آپ کے گھر آئے تھے, وہ کون تھے؟ امیر کراچی سعد رضوی صاحب؟ نہیں, یہاں کے جو ان کے وہ ہیں سرپرست اعلیٰ اعجاز رضا اختر قادری, وہ آئے تھے. انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی؟ انہوں نے مجھے دعوت دی, اور انہوں نے ظاہر سی بات آئے ہوں گے تو فیصلہ ہوگا, پارٹی کا فیصلہ ہوگا, چیئرمین تک بات ہوگی. تو کوئی بھی چیز جو میں نے ابھی سمجھا ہے کہ اس میں جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں, ان کو جو ٹکٹ دیے جاتے ہیں, وہ معاملات جو ہیں ان پوری جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے. انہوں نے کیونکہ بڑے پیارے آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے مجھے جب بات کی تو پھر مجھے لگا کہ کرنا چاہیے. اور میں خدمت کے علاوہ بھی کوئی آفر اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے تو دیکھیں سمپل, میں نے کہا کہ جی معاملہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں انصاف کی. انہوں نے کہا ہم بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی عزت ناموس کے آگے اور پیچھے کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس کے بعد ہماری قوم ہے, ہمارے لوگ ہیں جو غربت اور اس مہنگائی اس پریشانیوں سے, یہ جو ایم پی ایم این ایز اور یہ جو منسٹر اور یہ جو آپ کے کونسلرز ہوتے ہیں, ان کا کام ہے نا کہ ہماری عوام کی خدمت کار ہیں ہم. بے شک میں تو نہیں ہوں, ابھی میں تو آیا ہوں, ابھی تو میں نے دیکھا یہ سب خدمت کار ہیں. تو انہوں نے تو خدمت کی نہیں, عوام کو رول دیا. تو اب عوام کا کون سوچے گا؟ پھر عوام میں سے میں بھی نکلتا ہوں, نادر علی بھی نکلتا ہے. خالد بھائی دل اچارٹ ہو گیا. بالکل ہو گیا, اچھی بات بتاؤں, بالکل ہو گیا. میں عوام کی اگر ترجمانی کروں نا, عوام اب سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. ایک نظر سے دیکھتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کوئی حمایتی نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ مطلب ایسا ہے, ایک تاثر ہے عوام میں کہ یار ہمارا کوئی نہیں ہے. ایسا ہی میں ابھی گھوم رہا ہوں, میں علاقے میں گیا, میں جو میرا پی ایس 89 ہے اس کے میں آدھے سے زیادہ حلقے میں پیدل گھوم چکا ہوں. میں لوگوں سے ملا ہوں, ایک مایوسی ہے, ایک غصہ ہے, لیکن وہ جکڑے میں کسی نہ کسی کوئی جو ہے یوں پھنسا ہوا ہے کہ میں مہاجر ہوں, کوئی پھنسا ہوا ہے میں پٹھان ہوں, کوئی پھنسا ہوا ہے میں سندھی ہوں, کوئی بلوچی ہے, کوئی سرائکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کوئی پنجابی ہے. رسول اللہ کے نام پہ تو آ سکتے ہیں, ہم اس چیز سے آ سکتے ہیں. اور میں سب سے تھک گئے ہم, میں مہاجر, تو پٹھان, تو سندھی, تو پشتو, تو یہ, تو وہ, تو بکرانی, تو بلوچی, اس چیز سے نکلے. ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ایک پیج پہ آ سکتے. بے شک. میں ابھی جا رہا ہوں کیمپین پہ جاتا ہوں, میں سب سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں آپ میں سے ہوں, میں بھی ملیز میں رہتا ہوں, اور میں تو پوری بات کرتا ہوں پورے پاکستان امت کی بات ہونی چاہیے. جو اور ہمیں جو نظام مصطفیٰ ہے اس کے اوپر آ جائیں تو بات ختم ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ, میں بھی اسی مشکل کا شکار ہوں جس میں آپ ہیں. اگر آپ لوگ اور ہم مل کے یہ اسٹیپ اگر میں نے اٹھا لیا آپ لوگوں کے لیے, میرے پاس لوگ آئے, تو آپ لوگ اس مایوسی سے باہر آ جائیں, کیونکہ اس میں لائٹ آپ کی بھی نہیں ہے, ہماری بھی نہیں ہے, آپ کا بھی نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا. پانی تو اب آ رہا ہے, بلکہ گٹر کا آ رہا ہے. میں نے بولا ایک دم گٹر کا آ گیا. یہ بھی بات, یہ سارے مسئلے مسائل یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں آن کیمرہ کہ آپ ووٹ لینے کے بعد جب ووٹ پڑ جائے اور عوام نے آپ کو نامینیٹ کر لیا, اس کے بعد غائب نہیں ہوں گے. بالکل. نادر علی کو یہ بات پتا ہے, خالد کی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, نہیں ہے, میری کوئی باہر جائیدادیں نہیں ہے, میں یہیں رہتا ہوں, ادھر ہی رہنا ہے. دوسری بات, میں بنا لینا ایم پی ایم این اے بننے کے لیے نہیں آیا, میں یہ بننے کے, میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. دوسری بات, اب اگر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ظلم کا دور ختم ہو جاتا ہے, یہ ظلم ہے نا, لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. اور میں نے اپنی عوام کو, جس میں رہتا ہوں جہاں پہ, میں نے وہاں سے یہ بولا میں تم میں صحیح ہوں. جس دن تم نے فیصلہ کیا, اللہ نے کرم کیا, میں سیٹ پہ آیا تو سیٹ رکھ دوں گا, آفس کھول دوں گا, آ کے سیٹ پہ بیٹھو. مسئلے محلے میں آ کے, گلیوں محلوں میں آ کے, علاقوں میں آ کے بیٹھ کے آپ سے پوچھ کے حل ہوں گے, جو میری ڈومین میں آئے گا. جھوٹا وعدہ نہ میں کرتا ہوں, نہ آپ مجھے جانتے, میں جھوٹی بات بھی نہیں کرتا. یہی حقیقت ہے.
تو ہم وہ کریں گے. اور کوئی مسئلہ زیادہ بڑا پھنس گیا جو ہمارے سے بھی زیادہ، تو ہم آپ میں بیٹھیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح ہونا ہے، آپ بتاؤ کیسے کرنا ہے، مل کے کام کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے، اگر جن کے ووٹ بینک کے اوپر آپ آگے عیاشیاں کرتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنی جائے تو یہ کیا بات. ہم تو عیاشی کرنے نہیں آئے، زبردست زندگی ہے، بہترین زندگی ہے. آئے ہیں آپ، لیکن آخرت ہم تو کام خدمت کا کام ہے، جو خدمت یہاں کرے اچھا گا. کر کے آخرت سوار دیں تو وہی عیاشی ہے سب سے بڑی. ابھی لوگوں کو ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے، تو اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں، میں کیا اور جو لوگ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کام کرے، اچھا کام کریں. جیت گئے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ خدمت ہی ہے، خدمت بڑا کوئی کام ہے. صحیح ہے. تو اسی ڈومین میں جو دیکھیں گے جو کہ کیا ابھی میں آپ کو بتاؤں، پورے کراچی میں مجھے بھی لہاری میں بھی بلایا، مجھے اورنگی ٹاؤن میں بلایا، سب لوگ محبت کر رہے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں میں وہاں پہ جاؤں، ان سے ملوں. اور جب مجھے اپنی کیمپین سے ٹائم ملتا ہے تو میں دوسرے علاقوں میں بھی جاتا ہوں اور بہت محبت مل رہی ہے. عاشقان رسول جو ہیں وہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں کیسے کیسے چہرے دیکھتا ہوں، میں کیسے کیسے لوگوں سے ملتا ہوں. اگر میں یہ بتانے بیٹھ جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں ان کی وہ محبت بیان کر سکوں. لوگ تو بولتے ہیں خالد لطیف کو بہت، اب مجھے سر پہ بٹھایا، بڑی محبت کرتے ہیں لوگ، میں تو ان کی دھول بھی نہیں ہوں. تو ایسے لوگ کو میں دیکھ رہا ہوں. تو میں ابھی کیا کرکٹ میں واپسی ہوگی خالد لطیف کی؟ واپسی ہو چکی ہے، میری فٹنس جو ہے وہ جاری ہے. ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، الیکشن کی وجہ سے میں یہاں مصروف ہوں، اب انشاءاللہ آپ مجھے گراؤنڈ میں بھی دیکھیں گے، دونوں جگہ پر جو ہے. اب یہ اگر مثال کے طور پہ الیکشن بھی جیت گئے اور کرکٹر بھی، ماشاءاللہ بہت زبردست چھکا ایم پی صاحب کا، بہت زبردست چھکا. ایم پی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ملیر 15 کا نالا بہ رہا ہے، ذرا کرکٹ کے بعد تھوڑا سا بات توجہ دے دیجیے. یہ اس طرح کی کمنٹری بھی ہو جائے گی، ہم کریں گے، یقین کریں. اللہ کرے اگر اللہ کام کا موقع دے گا تو خدمت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. میں خدمت آپ کریں گے، ہماری دعائیں، ہماری ساری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے. آپ کی نیت صاف ہے. وہ ایک بچپن سے ہمیں ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں، نیت صاف منزل آسان. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ میں نے نیت کے کھوٹوں کو وقتی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ پھر گرے. بالکل. جو نیت کا کھوٹا ہے نا وہ گرتا ہے. بے شک، بالکل ایسا. اور جو نیت کا صاف ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کامیابی جتنی بھی ہے اس میں وہ کامیابی محسوس کرتا ہے. نیت کا صاف آدمی، ایک سکون ہوتا ہے آپ کی روح کو. مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایک اسٹیٹس سا بن گیا ہے کہ بھائی کما کے بہت بڑا آدمی بننا ہے. یہ ہر گھر میں مائنڈوں میں ڈل گیا ہے. اگر وہ نہیں بنیں گے تو کامیاب نہیں ہوئے، جو ڈیفینیشن ہے. تو کیا پھل فروٹ والے کا بچے کا کامیاب نہیں ہے کوئی؟ کیا پھل فروٹ والا کامیاب نہیں ہے؟ یا کوئی اور جو غریب آدمی ہے، جو نمازوں کے فرائض انجام دے رہا ہے، یا جو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، جو زنا نہیں کر رہا ہے، جو اسلام کے تمام فریضوں پہ عمل پیرا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے؟ بالکل کامیاب. اصل کامیاب تو وہی ہے. یہ تو دنیاوی کامیابی کیا ہے، یہ عارضی ہے نا. اس دنیا کی شہرت، دولت سب دھوکہ ہے، ذلت سب دھوکہ ہے. آپ سے کہہ تو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، تو آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ تو اس دنیا میں رہنے کی چیزیں ہیں جو انسانوں نے بنائی ہے. ایلیڈ اور یہ تھرڈ کلاس ورلڈ اور یہ سب چیزیں تو ہم انسانوں نے کہی ہیں. ایسے ہی ہے. ہمیں دین تو یہ نہیں کہتا. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں معزز خواتین و حضرات، اپنی اولاد کو ایک اچھا آدمی، اچھا انسان، آدمی سے انسان بنائے اور ایک بہترین پریکٹسنگ مسلمان بنائے. ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ ہم فیملی کا سب سے کوڑ بچہ مدرسے میں بھیجتے ہیں اور سب سے اچھا بچہ انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے لیے نہیں ہونے چاہیے. ہم ٹیچرز کو جو تنخواہیں دیتے ہیں، استاد مدرسے والے استاد کو اتنی نہیں دیتے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. آپ دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ دلائیں، کیونکہ ایک اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے. آپ کے جانے کے بعد بھی وہ پودا ہے جو آپ کو نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. بات یہ ہے وہ جس بھی اس کے ماحول میں ہو، پیسہ اس نے کمایا ہے نہیں کمایا، جتنا بھی کمایا ہے، وہ کامیابی اس کو یہ اشور کرائے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اگر وہ اسلام اور مسلمان دین پر عمل پیرا ہے، وہ کامیاب ہو گیا. اس پہ یہ میسج ہے. بڑے بڑے بادشاہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، دفن ہے خالی ہاتھ. وہ غریب بھی دفن ہے جن کی قبروں سے خوشبو آتی ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. یہ دھوکہ ہے. وہ جو خوشبو آتی ہے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ کیا خوشبو ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہم جا کے دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں. تو جتنا آپ اس دنیا سے بچیں گے
یہ معاملات سے بچیں گے آپ کے لیے اچھا. اور اب ہمارے ملک میں یہ بات نافذ ہونی چاہیے کہ حضور کی زندگی کے اوپر ایک سبجیکٹ ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے. بالکل. جب یہ سبجیکٹ آ جائے گا ہماری انشاءاللہ پوری نسل صحیح ہو جائے گی. اور یہی حق ہے. اور جو لوگ اس سے بچتے ہیں اس کا مطلب منافق ہے. یہ کام ہونا چاہیے. ہم پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنائیں اور یہاں پر وہ ان کی زندگی پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے, دین کی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے. اب ہمارے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں, اسلامیات ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, اس میں آپ مجھے بتا دیں ایسی باتیں کہاں پر ہیں جو دین نے کہی. حضور کی زندگی پر کبھی آپ نے پڑھا کسی نے کوئی سبجیکٹ بنایا؟ نہیں ہے. یہ ہونے چاہیے. یہ ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے اچھا ہے. ورنہ سب کچھ تباہ ہے, فنا ہے. یہ فانی دنیا لوٹ کے چلے جانا ہے, دنیا چھوڑ جانی ہے. ہم سے پہلے بھی تھی, ہمارے بعد بھی رہے گی. اپنا حصہ اچھا ڈالیں. بتا ہمیں دیا گیا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, کلمہ پڑھتے ہیں. اب تو وہ جو ہندو پنڈت ہیں انہوں نے بھی ایسی وہ ایک بک لکھی ہے, آج اس کا نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا. تو اس بک میں تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کلمہ پڑھنا چاہیے, ہندو پنڈتوں نے. اس بک کا نام میں بھول رہا ہوں کہ کیا نام ہے, بہت چل رہی ہے ابھی. کسی مسلمان نے لکھی, ہندوؤں کے پنڈت نے لکھ دی. 10 بڑے پنڈتوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اس کا نام بھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا کیا نام ہے. خیر اچھی بات ہے, جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور خالد بھائی بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ معزز خواتین و حضرات, بات یہ ہے کہ کسی کی تعریف امانت ہوتی ہے, اور میں تو تعریف وقت پہ کر دیتا ہوں اور برائی 5 منٹ پہلے کر دیتا ہوں. میرے مزاج میں تو خیر یہ ہے. اور انسان اور آدمی کا فرق ہی یہی ہے کہ آدمی سے بندہ جب انسان بن جائے نا تو وہ سب کی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. تو آن دیٹ نوٹ ہم پوڈ کاسٹ کو برخاست کریں گے, اس دعا, اس نیت, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور خالد لطیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.